بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم فعل کا مطالعہ کر رہے ہیں، تو نیکسٹ جو ہمارا ٹاپک ہے فعل میں وہ ہے فعل کی تقسیم۔ فعل کی دو بنیادی قسمیں، فعل لازم اور متعدی، ٹرانزٹیو اور انٹرانزٹیو۔ ہاں، فعل لازم کسے کہتے ہیں؟ آسان الفاظ میں فعل لازم اس کو کہتے ہیں کہ جس فعل کو فاعل کی ضرورت ہو، فاعل کے ساتھ وہ مکمل ہو جائے، جملہ کمپلیٹ ہو جائے۔ فعل متعدی اس کو کہتے ہیں کہ جہاں آپ کو فعل کے ساتھ فاعل کی بھی ضرورت ہے اور آپ کو مفعول کی بھی ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی سبجیکٹ اور آپ کو آبجیکٹ کی بھی ضرورت ہو، آبجیکٹ کے بغیر وہ کمپلیٹ سینٹنس نہیں ہے، آپ کو بات کلیئر نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ جیسے ہم نے کہا جالسا زید، زید بیٹھ گیا، پورا ہے، جملہ کیا ہے؟ پورا ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ زید بیٹھ گیا، ٹھیک ہے، زید کھڑا ہو گیا، ٹھیک ہے، زید۔ اگر ہم نے کہنا ہو کہ زید نے کھایا، یہ ہے زید بیٹھا۔ اگر ہم نے کہنا ہو اکلا، اکلا زیدن، یہ فعل ہے، یہ اس کا فاعل ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کا سبجیکٹ ہے، یعنی کھانے والا کون ہے؟ وہ زید ہے۔ فاعل ہم نے کہا تھا رفع کی حالت میں ہوگا، ٹھیک ہے۔ زید نے کھایا، اب سوال پیدا ہوتا ہے کیا کھایا؟ تو بات انکمپلیٹ ہے، ٹھیک ہے، کس چیز کو کھایا، کس کو کھایا؟ عام طور پہ صاحب کتاب نے کہا ہے کہ اگر آپ جملے پہ کس کو کا سوال کریں اور آپ کو جواب مل جائے تو آپ سمجھیں کہ وہاں آپ کو آبجیکٹ کی ضرورت ہے، مفعول کی ضرورت ہے۔ تو یہ جو فعل ہے یہ فعل متعدی ہے۔ متعدی بیماری بھی ہوتی ہے نا، جو ایک بندے سے دوسرے بندے کو لگ جائے، ٹھیک ہے، تو ہاں کنٹیجیس۔ تو اسی طرح سے وہ فعل جس کو مفعول کی ضرورت ہے، تو ایک تو فاعل ہے یعنی وہ جو کام کر رہا ہے، ایک وہ بندہ جس کے اوپر وہ کام ہوا ہے، یا وہ شے، وہ آبجیکٹ جس کے اوپر وہ کام ہوا ہے۔ تو اکلا زیدن ہم کہتے ہیں طعامن، زید نے کیا کھایا؟ کھانا کھایا۔ تو کھانے والا یہ ہے، اور جس چیز کو اس نے کھایا ہے وہ کیا ہے؟ جس چیز کو کھایا جا رہا ہے وہ طعام ہے، ٹھیک ہے، یہ مفعول کہلاتا ہے۔ اور مفعول نصب کی حالت میں ہوتا ہے، فاعل رفع میں ہوتا ہے اور مفعول ہمیشہ نصب کی حالت میں ہوگا۔ اس کی اعرابی حالت یہ ہے کہ وہ نصب میں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اکل زید طعامن، تو یہ نصب کی حالت میں ہے، زید نے کھانا کھایا۔ تو بیسیکلی فعل لازم اس کو کہتے ہیں جس کو فاعل کی ضرورت ہے، اور فعل متعدی اس کو کہتے ہیں جس کو فاعل اور مفعول کی ضرورت ہے۔ تو یہ فرق ہے دونوں میں، ٹھیک ہے۔ کبھی جملے میں، یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کبھی جملہ فعلیہ میں فاعل ہوگا، کبھی جملہ فعلیہ میں فاعل بھی ہوگا اور مفعول بھی ہوگا۔ اچھا، جملہ فعلیہ کے سٹرکچر میں ایک تو ہم نے یہ بات کہی نا کہ فعل، فاعل، مفعول، ایک اور چیز بھی جملہ فعلیہ کے سٹرکچر میں آ جاتی ہے اسی ترتیب سے، پہلے فعل آئے گا، پھر فاعل آئے گا، پھر مفعول آئے گی، اور ایک اور چیز ہے جسے ہم کہتے ہیں متعلق فعل، یعنی جو فعل کو فردر ایکسپلین کر رہا ہے، فعل کو متعلق، جو فعل سے متعلق، ہاں کبھی کبھار ہو جاتی ہے، لیکن ہم تو ایک عمومی بات کر رہے ہیں نا، عام طور پہ ترتیب یہی رہتی ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ کاتبہ لکھا، زیدن زید نے، ٹھیک ہے، زید نے لکھا، کیا لکھا؟ ہم یوں کہہ لیتے ہیں کہ جی اس نے کوئی مطلب مکتوباً لیٹر لکھا، ٹھیک ہے، کس چیز کے ساتھ لکھا؟ بالقلم، جی جار مجرور بھی ہے، جی جی،
پلس متعلق فعل بھی ہے، ٹھیک ہے. بالقلمی، سوری یہ نا بالقلمی، ٹھیک ہے. تو یہ فعل ہے، یہ اس کا فاعل ہے، ٹھیک ہے. یہ اس کا مفعول ہے اور یہ متعلق فعل ہے، جار مجرور ہے. زید نے لکھا، کیا لکھا؟ خط، لیٹر، مکتوباً. جو چیز لکھی وہ نصب میں ہے، جو لکھنے والا ہے وہ رفع میں ہے. کس چیز سے لکھا؟ یہ کاتبہ کو مزید ایکسپلین کر رہا ہے. قلم سے لکھا، اس لیے اس کو متعلق فعل کہہ رہے ہیں. متعلق فعل یعنی اس کا تعلق فعل سے، یہ اس میں نقطہ ہے سمجھنے والا. ایک بات تو یہ ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے یہ بات پڑھی کہ کاتب الولد کہ فاعل مفرد ہے. اب یہ ہے کہ فاعل جو ہے نا وہ مرکب بھی ہو سکتا ہے، سمپل بات ہے یہ. تو اب ہم نے کہنا ہو کہ نیک لڑکے نے لکھا، تو کاتب الولد الصالح، ٹھیک ہے جی. ہم نے کہنا یہ کیا ہو گیا؟ مرکب توصیفی، یہ فاعل بن گیا، ٹھیک ہے. ہم نے کہنا ہو زید نے لکھا، کاتب زید، اور ہم نے کہنا ہو زید کے غلام نے لکھا، کاتب غلام زید، ٹھیک ہے. یہ مرکب اضافی ہو کے یہ فاعل بنا، ٹھیک ہے. اب یہ فاعل رفع میں ہے، اس سے پتہ چلے گا، ٹھیک ہے. تو ادھر جو ہے توصیفی میں تو رفع میں نہیں تھا، رفع میں ہے نا، الوالد الصالح، ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ضمیر کے ساتھ جو ہے مفعول نہیں، فاعل تو ہم نے ضمیر کے ساتھ تو پڑھ لیا، مفعول کو ضمیر کے ساتھ کیسے لے کے آ سکتے ہیں؟ جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ جی نصر تم نے مدد کی، ٹھیک ہے. ہاں تم یہاں فاعل ہے، نصر تم نے مدد کی، ٹھیک ہے. تم سب نے مدد کی. اب اگر میں یہ کہوں کہ تم سب نے جو ہے وہ میری مدد کی، تو اب یا اگر دیکھیں نا، ابھی تک تو ہم نے یہ پڑھا ہے، سمپل پڑھا ہے نا، ٹھیک ہے. تھوڑا ہم اس کو اور سمپل کر لیتے ہیں. یہ جو اوپر والی مثال ہے نا اس کو ذرا اور سمپل کر لیتے ہیں، اس میں ذرا کمپلیکیشن ہے، وہ میں بعد میں بتاتا ہوں کیا کمپلیکیشن ہے. نصرنا، ان عورتوں نے مدد کی، ٹھیک ہے. نصرنا زیدن، کیا مطلب ہے؟ ان عورتوں نے زید کی مدد کی، ٹھیک ہے. ان عورتوں نے زید کی مدد کی. اگر ہم نے یہ بات کہنی ہو کہ ان عورتوں نے اس کی مدد کی، نصرنا اس سے مراد مرد کی عورت، ٹھیک ہے. دیکھیں نا، مفعول جو ہے، مفعول کس حالت میں ہوتا ہے؟ وہ منصوب، نصب میں ہوتا ہے. تو ہم کہہ رہے ہیں اس ہوا کی نصب کیا ہے؟ ہو. تو یہ کیا ہوگا؟ نصر نہ ہو، انہوں نے مدد کی اس کی. تو یہ جو ہو ہے یہ مفعول ہے، یہ مفعول ہے نسبی حالت میں.
ٹھیک ہے. میں نے مدد کی نصرتو، ٹھیک ہے. میں نے ان سب کی مدد کی. سمجھ رہے ہیں نا بات؟ ہم ٹھیک ہے. میں نے تیری مدد کی. نصر انتا، انتا کی نسب کیا ہے؟ کا. ٹھیک ہے. میں نے تم سب کی مدد کی. یعنی اب ہم یہ بات سمجھ رہے ہیں کہ ضمائر کو ہم نے مفعول کے طور پہ کیسے لے کے آنا ہے. ضمائر کو ابھی تو ہم نے پہلے یہ سمجھا نا کہ اس میں ظاہر ہو تو وہ مفعول کے طور پہ کیسے آئے گا، کہ نصب کی حالت میں آ جائے گا. تو جب ضمائر مفعول بنیں گی، ضمائر مفعول بنیں گی تو پھر آپ ان کی نسبی حالت لے کے آئیں گے. یہ بات اصل میں ہم سمجھ رہے ہیں. اب ہم اس مثال کی طرف آ رہے ہیں جس کو میں کہہ رہا تھا کہ تھوڑی کمپلیکیٹڈ ہے. تم نے اس کی مدد کی. نصر تم ہوا تھا نا، تو یہ کیا بنے گا؟ نصر تم ہو، اس طرح سے. لیکن ہاں اصل میں عربی میں کیا ہے، اب عربی میں یہاں پہ اصل میں بنتا تو یہی ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ جو ہے نا اس میں ایک واو کا اضافہ کرتے ہیں. نصر تمو، یہاں پہ وہ واو کا ایک اضافہ کرتے ہیں پڑھنے میں آسانی ہو جائے. اس کا تعلق کوئی قاعدے سے نہیں ہے. نصر تم تھا نا، نصر تم، ٹھیک. اس نے میری مدد کی. اس نے مدد کی. ناصارہ میری. آنا یا ہے نا، یا ہے نا. تو اب فعل کا مسئلہ یہ ہے کہ فعل کسرہ قبول نہیں کرتا. فعل ہے کیا ہے؟ کسرہ قبول نہیں کرتا. یعنی وہ اسم ہے جس میں جر آ جاتی ہے، اور جر کی ایک صورت کیا ہے؟ کسرہ آ جاتی ہے. حامد حامدن حامدن. فعل میں نہیں آتی. یا کہتی ہے کہ مجھ سے پہلے کسرہ ہونا چاہیے. فعل کہتا ہے کہ میں نے کسرہ قبول نہیں کرنا. ہاں اب گرامرین کہتے ہیں لڑائی پڑ گئی. تو وہ کہتے ہیں درمیان میں ہاں ایک نون آ گیا. اس نے کہا بھی میں بیچ بچاؤ کرا دیتا ہوں، مجھے بتاؤ، میں تمہارا جھگڑا ختم کرواتا ہوں. تو وہ کہتا ہے مجھے کسرہ دے دو. اس نون کو وہ کہتے ہیں نون وقایا، جس نے بچا لیا فعل کو کسرہ دینے سے. وقایا کا مطلب وقایا کی بچانے سے. ٹھیک ہے. وقایا، نون وقایا. اچھا اصل میں اب یہ کیا بنا؟ ناصارہ، یہ نون آ گیا. یا کی بھی بات رہ گئی کہ مجھ سے پہلے کسرہ آ جائے، فعل کی بھی بات رہ گئی کہ میں نے کسرہ نہیں لینی، درمیان میں نون اضافی طور پہ آ گیا. تو ناصارہ نی کیا بنے گا؟ اس نے میری مدد کی. اس نے میری تعریف کی تو کیا ہوگا؟ حامدہ. اب یا کے بجائے نی آئے گا. بس اتنی سی بات ہے، پیٹرن وہی رہے گا. ٹھیک ہے. اچھا اب ہم اس کی مشق کریں کچھ، پھر ہم آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. جی داخل ہونا، ایک مرتبہ ہم ویکیبلری دیکھ لیں. فارحہ خوش ہونا، غالبہ غالب ہونا، ضاحکہ ہنسنا، قاروبہ قریب ہونا، بعودہ دور ہونا. اچھا لام کا مطلب ہے لازم ہے. یہ
یعنی اس کو صرف فاعل کی ضرورت ہے. میم کا مطلب ہے متعدی. قرأ پڑھنا یعنی اس نے پڑھا. کس چیز کو پڑھا؟ مفعول کی ضرورت ہوگی. فتح اس نے کھولا، کس چیز کو کھولا؟ ایک ہے کھلنا اور ایک ہے کھولنا. کھلنا لازم ہے، کھولنا متعدی ہے. ٹھیک ہے. فتح تو مطلب کھلنا ہوتا ہے نہیں، کھولنا. کھلنا کیا ہوتا ہے؟ کھلنا کی ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہی. کاتبہ لکھنا، جالسا بیٹھنا، قادمہ آنا، مارزہ بیمار ہونا. تو جو نجح جو ہے کامیاب ہونا ہے، تو اس کا اس میں فاعل منجح بنے گا؟ نہیں، وہ ہم بعد میں پڑھیں گے. ناجحن بنے گا. فاعل کی بات اس میں فاعل، ہاں، اس میں مفعول کیا بولیں گے؟ ناجحن. میم لگا دیتے ہیں اس میں. میم نہیں لگے گا، یہ ثلاثی ہے نا. ثلاثی میں فاعل ان کے وزن پہ آتا ہے. اکلا کھانا، نجح کامیاب ہونا، ذہب جانا، وجدہ پانا. قارأ ابراہیم پڑھا ابراہیم نے، القرآن قرآن، فی البیت گھر میں. قارأ کیا ہے؟ فعل ماضی. فعل ماضی. ابراہیم اس کا فاعل. ٹھیک ہے. القرآن اس کا مفعول، فی البیت جار مجرور، متعلق فعل ہو گیا. اسی کو جملہ اسمیہ انہوں نے بنا دیا. ابراہیم قارأ القرآن فی البیت. ابراہیم نے گھر میں قرآن پڑھا. ٹھیک ہے. چلیے. کاتب معلم کتابا بقلم الرصاص. لیڈ پینسل، قلم رصاص. رصاص وہ اس کو لیڈ کو کہتے ہیں. کاتبہ لکھا، معلم کسی استاد نے کتاب لکھی لیڈ پینسل سے. اب معلم کیا ہے؟ یہ رفع میں ہے. کیوں؟ یہ فاعل ہے. کتاباً یہ نصب میں، یہ مفعول ہے. بقلم الرصاص کیا ہے؟ جار مجرور مل کے کیا بنا؟ جار مجرور ہے اور پلس وہ ہے مرکب اضافی بھی ہے نا، اضافی بھی ہے اور یہ متعلق فعل ہے. یہ رصاص اس کی توصیف نہیں ہے قلم کی؟ جی رصاص جو ہے قلم کی توصیف نہیں، مضاف الیہ ہے. کیونکہ دونوں معرفہ نہیں ہے نا. مرکب توصیفی میں دونوں کا معرفہ ہونا ضروری ہے. اس کو ہم یوں سمجھیں کہ اگر ہم اس کا انالیسس کریں، کاتبہ معلم کتابا، کاتبہ فعل، معلم فاعل، کتابا مفعول، بقلم الرصاص، قلم الرصاص قلم مضاف، رصاص مضاف الیہ. مضاف اور مضاف الیہ مل کے کیا بنا؟ مرکب اضافی. مرکب اضافی بن کے کیا بنا؟ مجرور. با حرف جار. جار اور مجرور مل کے کیا بنا؟ مرکب جاری. مرکب جاری بن کے کیا بنا؟ متعلق فعل. فعل، فاعل، مفعول اور متعلق فعل مل کے کیا بنا؟ جملہ فعلیہ. متعلق فعل جو ہے بالقلم الرصاصی ہے نا؟ ہاں، بقلم الرصاص. ٹھیک ہے جی، یہ متعلق فعل ہے. یعنی فعل کے متعلق. جی، فعل کے متعلق. قرأت الرجال القرآن فی المساجد. قرأت مؤنث کیوں آیا ہے؟ اس لیے کہ رجال ہے، جمع مکسر عاقل ہے. تو جب جمع مکسر عاقل ہو تو پھر فعل واحد مذکر بھی آ سکتا ہے اور واحد مؤنث بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے. قرأت الرجال القرآن فی المساجد. مردوں نے قرآن پڑھا
مساجد میں. الرجال قرأوا، اب یہ کون سا فعل ہے؟ وہی یہ الرجال جو ہے بیسیکلی فعل وہی ہے، لیکن یہ ہے کہ اب یہ جملہ کون سا بن گیا؟ جملہ اسمیہ بن گیا. قراؤ اس وجہ سے یہ رجال جمع ہے، رجال جمع ہے کیونکہ اب یہ مبتدا خبر ہو گیا نا، تو خبر جو ہے وہ مبتدا کے مطابق ہوگی. تو قراؤ جو ہے وہ خبر بھی ہے، فعل بھی ہے، خبر بھی ہے. ہاں فعل بھی ہے، خبر بھی ہے. مردوں نے پڑھا قرآن مساجد میں، یہ تھا جملہ فعلیہ کیونکہ فعل سے شروع ہو رہا ہے. اسی کو جب جملہ اسمیہ بنایا تو یہ صورت بن گئی. اچھا یہ القرآن ہے جی، اور یہ القرآن جو ہے یہ مفعول ہے، یہ مفعول ہے قارئ کا. جی قراؤ کا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، مفعول بن گیا. فی المساجد جار، فی المساجدی جار مجرور متعلق فعل. جی جی یہ آسان ہے، اس کو اردو کر دے تو اچھا ہے. ٹھیک ہے. ذهب النساء الى السوق. اچھا سر، یہ جو فی المساجدی ہے، ہاں یہ جملہ فعلیہ میں بھی متعلق فعل ہے اور یہ جملہ اسمیہ میں بھی متعلق فعل ہے. ہاں ایسا ہی. ایسے ہی. ذهب النساء الى السوق. آپ اس کو اگر ہم چلیں ایک منٹ اس کو ہم کر لیتے ہیں دونوں طرح سے نا، اس کی ترکیب میں کیا فرق آئے گا، کمپیریٹیولی ہم کر لیتے ہیں. کیا جملہ تھا؟ قرأت الرجال القرآن فی المساجد. فی المساجد. ٹھیک ہے جی، یہ کیا ہے؟ فعل ہے. الرجال کیا ہے؟ فاعل ہے. ٹھیک ہے، اور القرآن کیا ہے؟ مفعول. فی کیا ہے؟ جار. اور المساجد مجرور. یہ کیا بنا؟ مرکب جاری. مرکب جاری ہو کے متعلق فعل. فعل ہوا، اور فعل فاعل مفعول بن کے کیا بن گیا؟ جملہ فعلیہ. جملہ فعلیہ ہو گیا. ٹھیک ہے. اب ہم اگر اسی کو دوسرے اس میں جملہ اسمیہ کے پیٹرن میں ہم دیکھیں تو کیا بنے گا؟ الرجال قرأوا القرآن فی المساجد. الرجال قرأوا القرآن فی المساجد. الرجال قرأوا القرآن وہ واو ڈبل ہو گیا، قراؤ. قرأوا نہیں، وہ لکھنے میں حمزہ کے اوپر ہے پیش. قرأوا القرآن، واو واو دو دفعہ آئے گا. نہیں ڈاکٹر صاحب واو کے اوپر حمزہ ہے نا. اس کے بعد بھی تو آ رہا ہے واو. ہاں تو وہ واو تو اس کا ہے نا، فاعل کا ہے نا. دیکھیں اصل میں حمزہ کو کرسی چاہیے ہوتی ہے، یا الف کی یا کی یا واو کی، تو وہ پہلی واو اس کی کرسی ہے. یہ ایسے نہیں لکھ سکتے قاف را حمزہ اور پھر واو الف. بہرحال وہ لکھنے کے قواعد ہیں، ہم اس میں باس میں وہ طریقہ بھی ٹھیک ہے. ہاں اس میں ہم الجھ جائیں گے. ٹھیک ہے. عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ اس کو بعض اوقات کرسی جو ہے نا، یہ حمزہ کو الف کی ملتی ہے. اصل میں تو دیکھیں نا، یہ ہے قارآ، یہ ٹھیک ہے. تو آپ اس کو یوں بھی لکھ سکتے ہیں قارآ، لیکن یہ کرسی لیتا ہے کوئی نہ کوئی حمزہ. ٹھیک ہے. الف کی لیتا ہے اگر فتح ہو تو، یا کی لیتا ہے اگر کسرہ ہو، اور اگر پیش ہو تو واو کی کرسی لے لیتا ہے. ٹھیک ہے. وہ صرف اس کو بیٹھنے کے لیے چاہیے، تو وہ واو اصل میں صرف کرسی ہے اس کی. الرجال قرأوا القرآن فی المساجد. الرجال کیا ہے؟ مبتدا ہو گیا. قرأوا کیا ہے؟ فعل ہو گیا، خبر. فعل ہے اور پلس اس میں فاعل بھی ہے. یہ واو الف جو ہے یہ فاعل ہے نا اس کا. قرأ فعل ہے، یہ ہم نے کہا تھا یہ فاعل یہ ہے. فاعل ہے اور یہ خبر بھی ہے. ٹھیک ہے. یہ القرآن کے مفعول ہے. ٹھیک ہے. فا کیا ہے؟ فی حرف جار ہے. یہ مجرور ہے. المساجد مجرور ہے.
4 مجرور مل کے کیا بنا؟ متعلق فعل، متعلق فعل. اور خبر جو ہے وہ قراؤ بنے گا نا. ٹھیک ہے خبر جو نہیں ابھی ہم اس کی طرف دیکھ رہے ہیں. یہ فعل فاعل اور مفعول مل کے کیا بنا؟ اچھا یہ ٹوٹل خبر ہے. ہاں ٹوٹل خبر بنے یہ جملہ فعلیہ بنا. اچھا جملہ کے لیے. جملہ فعلیہ بن کے یہ خبر بنا ہے. اچھا الرجال کے بارے کیا خبر دی جا رہی ہے؟ یہ پوری خبر ہے الرجال کے بارے میں کہ وہ مسجد میں قرآن پڑھے. کہ انہوں نے مسجد میں قرآن پڑھا. پوری خبر یہ ہے. تو اس کا سٹرکچر یہ ہے. ٹھیک ہے اچھا جی آگے ہم چلیں. ذهب النساء الى السوق. یہ مذکر کا صیغہ کیوں آیا ہے؟ یہ کہ ذہابت کیوں نہیں آیا؟ ذہابہ کیوں آیا؟ کیونکہ اس میں جمع ہے. نہیں نساء جو ہے وہ جمع ہے. جمع مکسر تو ہے. مان جائیں عاقل بھی ہے آپ نے جو تو پھر وہ غیر تو اس مقصر عاقل کے ساتھ دونوں سی دونوں آ سکتے ہیں. ذہابہ بھی آ سکتا ہے ذہابت عاقل بھی. نساء ہاں بھی. ہاں. ابھی تک الجھی ہوئی ہیں آپ لوگ کہ عورتیں عاقل ہیں کہ نہیں ہیں. وہ عاقل ہے ہم غیر عاقل. ہاں النساء ذهبن الى السوق. عورتیں مارکیٹ کی طرف گئی. عورتیں مارکیٹ. تو اب یہ جملہ فعلیہ یا اسمی ہے؟ جملہ اسمیہ ہے. اس کی خبر جملہ فعلی ہے. ہاں یہ خبر جو ہے نا ذهبن الى السوق یہ خبر ہے یہ ہے. اور النساء مبتدا ہے. ٹھیک ہے. اقرأتن یہاں دیکھیں نا یہ ڈاکٹر صاحب اس کو انہوں نے وہ کرسی دے دی جی یا کی. جی اقرأتن القرآن اليوم. آ کو تو چھوڑ دینا یہ تو استفہام کا ہے نا. جی. یہ حمزہ استفہام کا ہے کوسچن ورڈ ہے. کیا تم نے قرأتن کون سا صیغہ ہو گیا؟ یہ ہے سیکنڈ پرسن پلورل فیمنن. ہاں ان سب عورتوں نے پڑھا. تم سب عورتوں نے. تم سب عورتوں نے قرآن کیا پڑھا. تم سب عورتوں نے قرآن پڑھا الیوم آج؟ ٹھیک ہے. نعم قرأنا القرآن اليوم. ہم نے آج قرآن پڑھا. ہم نے آج قرآن پڑھا. یہ کون سا صیغہ ہے؟ جمع متکلم. جمع متکلم. افتحت الباب یہ صیغہ کون سا ہے؟ فتحتی. فتحتی واحد مؤنث حاضر. کیا تو نے کھولا الباب دروازہ؟ لا نہیں. ما فتحتو کون سا صیغہ ہے؟ واحد واحد متکلم. میں نے نہیں کھولا الباب دروازہ. باب کیا ہے؟ مفعول ہے اس لیے نصب میں ہے. افتحت الباب اب یہ کون سا صیغہ ہے؟ فتحت واحد مؤنث غائب. فتحت تھا نا ساتھ ملانے کے لیے کسرہ دی گئی ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ یہاں پہ بھی کسرہ ہے لیکن یہ اس کی اپنی کسرہ ہے. یہ ہا کی سکون سے ہمیں پتہ چلا. یہاں پہ یہ ہے کہ یہاں پچھلے حرف پہ سکونی حرکت ہے. اس کی حرکت عارضی ہے. فتحت الباب کیا اس نے دروازہ کھولا؟ نعم فتحت الباب اس نے دروازہ کھولا. قدم الاولاد فی المسجد لڑکے مسجد میں آئے. ثم پھر دین ذہبوا وہ گئے بعد الصلاۃ نماز کے بعد. اب ذہبوا جو ہے یہ اب آپ دیکھ رہے ہیں اس کے مطابق ہے. کس کے مطابق ہے؟ اولاد کی کیونکہ اس کی خبر ہے نا. ولد کی جمع اولاد لڑکے. دخلت فاطمہ و زینب فی البیت زینب اور فاطمہ داخل ہوئیں. فاعل کیا ہے؟ تثنیہ ہے لیکن فعل کیا ہے؟ واحد ہے. وہی ہم نے کہا تھا نا فعل واحد ہی ہوگا. فاعل واحد ہو تثنیہ ہو یا جمع ہو. زینب اور فاطمہ داخل ہوئیں گھر میں. وَأَكَلَتَا یہ کون سا صیغہ ہے؟ تثنیہ کا. کیوں؟ پیچھے دو کا ذکر ہے تثنیہ مؤنث. اور ان دونوں نے کھایا الطعام.
فاطمہ تو و حامد دخلا فی البیت، فاطمہ اور حامد، گھر میں داخل ہوئے. ہاں یہ جملہ اسمیہ فعلیہ ہے، یہ جملہ اسمیہ جملہ اسمیہ ہے کیونکہ یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ داخلہ یہ اس کی خبر ہے اور یہ اس کے مطابق ہے مبتدا کے. مبتدا کیا ہے؟ فاطمہ اور حامد. اور جب مبتدا جو ہے وہ مذکر بھی ہو مؤنث بھی ہو تو خبر مذکر آتی ہے. وَأَكَلَ الطَّعَامَ، اور ان دونوں نے کھانا کھایا. ٹھیک ہو گیا جی. سر اس کی خبر داخلہ فی البیت پوری ہوگی نا. ہاں داخلہ فی البیت، اور یہ بھی وَأَكَلَ الطَّعَامَ یہ پوری خبر بنے گی. اچھا. ہاں فاطمہ اور حامد کے بارے میں خبر کیا دی جا رہی ہے؟ داخلہ فی البیت وَأَكَلَ الطَّعَامَ، کہ وہ گھر میں گئے اور انہوں نے کھانا کھایا. صحیح. اور یہ یہاں درمیان میں خبر واو داخل عطف ہے، واو عطف ہے، اس کی وجہ سے یہ پورا مرکب عطفی بن جائے گا، صحیح. مرکب عطفی بن کے یہ خبر بن جائے گا. ٹھیک ہے جی. قرآن کی مثالیں دیکھ لیں پھر. فا تو پس کے معنی میں آتا ہے نا. دین سجدہ، سجد الملائکۃ، ہاں ہاں یہ فاعل ہے نا تو رفع میں ہے. اب ساجدہ مذکر کیوں آیا ہے؟ اس لیے کہ غیر نہیں جمع مکسر ہے اور غیر عاقل نہیں عاقل عاقل ہے. ٹھیک ہے. ضرب اللہ مثلا، اس میں فاعل کون سا ہے مفعول کون سا ہے؟ ضربہ فعل ہے، اللہ مفعول ہے، اور مثلا جو ہے وہ مفعول ہے. مفعول ہے. ہاں مثلا مفعول ہے، لفظ اللہ فاعل ہے. ضرب اللہ مثلا بیان کی اللہ نے مثال. مثال. صدق اللہ سچ کہا اللہ نے. ٹھیک ہے. وجدا فیہا یہ کون سا صیغہ ہے؟ وجدا یہ وہ ہے تثنیہ واحد تثنیہ. تثنیہ، تثنیہ غائب. تثنیہ غیر ہاں تثنیہ مذکر غائب. تثنیہ مذکر. ان دونوں نے پایا، وجدا وجدا پانا، وجدا ان دونوں نے پایا، فیہا اس بستی میں، جدارن ایک دیوار، یعنی موسیٰ اور خضر کی بات ہو رہی ہے علیہ الصلوۃ والسلام. قتل داود و جالوتا، قتل کیا داؤد نے جالوت کو. ہاں یہ فاعل ہے، یہ رفع میں ہے، جی. اور جو مفعول ہے وہ کس حالت میں؟ یعنی قاتل کون ہے؟ جو رفع میں ہے. داؤد. اور جو مقتول کون ہے؟ وہ جو نصب میں ہے. ٹھیک ہے. نظر تو للرحمن، میں نے نظر مانی ہے رحمان کے لیے. نظر تو کون سا صیغہ ہے؟ نظر تو یہ ہے متکلم واحد متکلم. میں نے نظر مانی رحمان کے لیے. سوما کیا ہے؟ روزے کی مفعول ہے، مفعول ہے. نسبی ہے. کس کی نظر مانی؟ روزے کی. نظر ماننے والا کون ہے؟ میں فاعل ہوں، جس کی نظر مانی جا رہی ہے وہ مفعول ہے. وجد اللہ، تو نظر تو میں اس میں فاعل تو ہے، اور للرحمانی رحمان کے لیے یہ متعلق فعل ہے. وجد اللہ، لفظ اللہ کیا ہے؟ یہ فاعل ہوتا تو یہ رفع میں ہوتا. یہ مفعول ہے. یہ مفعول ہے تو اس کا فاعل کدھر ہے؟ وجدہ کے اندر مستتر ہے. ہاں واجدہ میں. واجدہ میں ہم کہتے ہیں نا واجدہ اس نے پایا، عالمہ اس نے سیکھا، کاتبہ اس نے لکھا. تو یہ پہلے صیغے میں ہوا ضمیر ہوتی ہے، ہوا ضمیر جس کا ترجمہ ہم اس کرتے ہیں، وہ ضمیر مستتر ہوتی ہے، جسے کہتے ہیں چھپی ہوئی ضمیر، وہ فاعل ہوتی ہے. تو واجدہ اس نے پایا اللہ، اللہ کو. ختم اللہ مہر لگا دی اللہ نے، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم اور ان کی سماعت پر. ٹھیک ہے. یہاں پہ بھی لفظ اللہ فاعل ہے. خلق الانسان، اب انسان کیا ہے؟ فاعل ہے مفعول ہے؟ مفعول ہے. تو فاعل کیا ہوگا؟ ہڈن ہے خالقہ میں. اس نے پیدا کیا انسان کو، وہ پیچھے تذکرہ ہوگا نا کہ اس سے مراد کون ہے؟ اللہ. من علقن، من علق کیا ہو جائے گا؟ جار مجرور مل کے متعلق فعل. کس سے پیدا کیا؟ علق سے، علقہ سے. ٹھیک ہے. لما کتبتا، کتبتا کون سا صیغہ ہے؟ واحد
مذکر حاضر. حاضر. کیوں تو نے لکھا علینا ہم پہ القتال قتال, کیوں تو نے فرض کر دیا, کاتبہ کا مطلب لکھ دینا, فرض کر دینا, یعنی وہ منافقین پھر کہیں گے نا کہ اللہ کیوں تو نے فرض کر دیا ہم پہ قتال, لڑائی. وما کفر سلیمان, اور نہیں کفر کیا سلیمان علیہ السلام نے, ولیکن الشیاطین کفروا, لیکن شیاطین نے کفر کیا. تو یہ کفر سلیمان, یہ کون سا جملہ ہے, فعلیہ یا اسمیہ؟ فعلیہ. ولیکن الشیاطین کفروا, یہ کون سا جملہ ہے؟ یہ جملہ اسمیہ, لیکن شیاطین نے کفر کیا. کلیئر ہو گئی نا بات. اب کفروا اس کے مطابق ہے کیونکہ شیاطین جمع ہے. ٹھیک ہے, تو اب اس میں یہ اگلی بھی مشق ہے, یہ بھی ہم نے تقریباً پڑھ لیا. جملہ فعلیہ میں مرکبات کا استعمال, وربل سنٹنس میں کمپاؤنڈز کا استعمال, یہ ہم نے پڑھ لیا. ٹھیک ہے, کہ فاعل مفرد بھی آتا ہے اور مرکب بھی آ سکتا ہے, اسی طرح مفعول مفرد بھی آتا ہے اور مرکب بھی آ سکتا ہے. ضربا ولد المدرسۃ ولد الحارۃ, مارا مدرسے کے لڑکے نے محلے کے لڑکے کو. ٹھیک ہے, تو اب یہاں فاعل کیا ہے؟ ولد المدرسہ. مفعول کیا ہے؟ ولد الحارہ. ٹھیک ہے, تو یہ بات یہاں پہ آ گئی. اس کی آپ ویکیبلری دیکھ لیں, اور ویکیبلری کے بعد جو ہے وہ آپ اس کی مشق جو ہے نا یہ بھی کر لیں. 32 نمبر مشق تک ہم نے تقریباً کر لیا. کلیئر ہے جی. پھر نیکسٹ انشاءاللہ ہم پھر اس کو آگے چلائیں گے. یہ قرآن مجید کی کچھ آیات, 5 آیات ہیں, یہ ہم دیکھ لیتے ہیں. دخلت جنتک, دخلت کون تھا صیغہ ہے؟ نہیں, واحد مذکر حاضر. تو داخل ہوا, تو داخل ہوا. اب اس کو مفعول بھی چاہیے نا, کہاں داخل ہوا؟ جنت کا, یہ نسب میں آ رہا ہے نا. تو داخل ہوا جنت کا, اپنے باغ میں. جنت کا کیا ہے؟ مرکب اضافی بھی ہے نا. جنت کا وہی جنت کا, اپنی جنت, اپنی جنت میں داخل ہوا نا, صرف تو جنت میں داخل نہیں ہوا, اپنے باغ میں. سورہ کاف میں ہے نا وہ جو باغ والوں کا قصہ. سمعتم, تم نے سنا, کون سا صیغہ ہے؟ جمع مذکر حاضر. تم نے سنا آیات اللہ, اللہ کی آیات کو. اللہ الذی, اللہ وہ ذات ہے جس نے رفع السماوات, اس نے بلند کیا السماوات. اب یہ کیا ہے؟ مفعول ہے. یہ کس حالت میں ہے سماوات؟ نصب میں, نصب میں ہے نا. سماوات سماوات سماوات, بغیر آمد, ستونوں کے بغیر, جار مجرور مل کے متعلق فعل ہو گیا. حابطت اعمالہم, یہ حابطت مؤنث کیوں آیا؟ یہ جمع مکسر غیر عاقل ہے, ضائع ہو گئے ان کے اعمال. خلقتنی, کیا ترجمہ ہوگا؟ میں نے تخلیق کی. نہیں, خلقتا, خلقتا کون سا صیغہ ہے؟ خلقتا سیکنڈ پرسن واحد مذکر حاضر. خلقتا کا کیا ترجمہ ہوگا؟ تم نے بنایا, تو نے بنایا. نی یہ علیحدہ ہے, یہ مفعول ہے. تم نے مجھے بنایا, تم نے مجھے بنایا, من نارن, جار مجرور, آگ سے. وَخَلَقْتَهُ, اور اس کو بنایا, اور تو نے بنایا, خلقتا ہو, اس کو, بنایا من طین, مٹی سے. یعنی لفظ لفظ کا ترجمہ آپ نے دھیان کرنا اس کا. کون سا؟ جی جی, ہاں جر میں نہیں ہے نا. سمعتم, تم نے سنی, آیات اللہ, یہ مفعول ہے نا. کیا سنا؟ کیا سنا؟ اللہ کی آیات. تو یہ مفعول ہے. مفعول کس حالت میں ہوتا ہے؟ نصب میں. تو آیات کس حالت میں ہے؟ آیاتن آیاتن آیات, جمع مؤنث میں نصب اسی طرح سے آتی ہے نا. مسلماتن مسلماتن مسلماتن,
یہ جر میں نہیں ہے آیات، یہ نصب میں ہے. کلیئر ہے نا بات؟ آیات جو ہے یہ جمع ہے پہلے تو یہ جمع مؤنث ہے نا، جمع مؤنث سالم ہے نا، تو اس میں نصب اسی طرح سے آتی ہے کسرہ کے ساتھ. آیاتن آیات لیکن یہ نسبی آ رہا ہے، نصبی حالت، کیونکہ یہ مفعول بن رہا ہے. مفعول بن رہا ہے. ٹھیک ہے، اور ساتھ مرکب اضافی بھی ہے، مرکب اضافی بھی ہے. آیات اللہ. جی تو چلیے جی، آج کے لیے پھر اتنا ہی کافی ہے. تو اب جو ہماری ایکسرسائزز رہ گئی ہیں بس آپ ان کو مکمل کریں. اور ایکسرسائز ہم نے شروع میں بات کر دی تھی کہ اس کو آپ نے فرض سمجھ کے کرنا ہے. 2 کام آپ فرض سمجھ کے کریں گے تو آپ کو گرامر آئے گی، اور سرٹیفکیٹ ہم آپ کو دے دیں گے کہ آپ کو آئے گی. آپ کہیں کہ بھائی لکھ کے دے دیں کہ آ جائے گی، تو وہ بھی لکھ کے دے دیں گے کہ آ جائے گی. ٹھیک ہے، وہ 2 کام کیا ہم نے کہے تھے شروع میں ہی، ایک تو کلاس نہیں چھوڑنی، اور دوسرا ہوم ورک ایکسرسائزز ضرور کرنی ہے. یہ 2 کام آپ کر لیں کہ آپ کلاس ریگولر لیں اور ایکسرسائز کریں، یہ گرامر کہیں نہیں جانے والی. ٹھیک ہے، لیکن کلاس مس کر دیں گے یا ایکسرسائزز نہیں کریں گے، پھر ظاہری بات ہے پھر کوئی گارنٹی نہیں ہے.